السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں تمام حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ جمادی الثانی کا مہینہ چل رہا ہے۔ اسی مہینے میں جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یوم شہادت کا دن ہے، 22 جمادی الثانی۔ اس سے پچھلے ویڈیو میں بتا چکا ہوں کہ انشاءاللہ آگے کی ویڈیوز میں جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل کے بارے میں اور اسلام کے لیے انہوں نے کیا کچھ قربانیاں دیں، اس حوالے سے انشاءاللہ اس ویڈیو میں تھوڑا بہت میں آپ کو بتا دوں گا۔ تو جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس اسلام کے لیے، اس دین کے لیے کیا کچھ قربانیاں دیں، اگر ان کے فضائل کا ہم انحصار کریں، اگر ان کے فضائل ہم دیکھیں تو فضائل اتنے زیادہ ہیں کہ جس کی کوئی انتہا نہیں۔ بخاری شریف، مسلم شریف، یہ جو بڑی بڑی کتابیں جو پڑھائی جاتی ہیں ان میں بکثرت ان کے فضائل کے بارے میں پورا ایک چیپٹر باندھا ہوا ہے۔ تو اس میں سے ایک واقعہ یہ ہے کہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتے ہیں کہ ان کے دور خلافت میں پہلے لوگوں کو بیوہ جو عورتیں ہوتی تھیں ان کا خرچہ بھی الگ ہوتا تھا، یعنی ایک لسٹ بنا دی۔ لسٹ بنانے کے بعد ہر ایک عورت کے نام کے ساتھ ان کا خرچہ دیا ہوتا تھا، اور ایک صحابی کی ڈیوٹی لگائی تھی کہ آپ نے اس بیوہ عورت کی خدمت کرنی ہے۔ تو ایک مرتبہ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور انہوں نے وہ رجسٹر کھولا۔ رجسٹر کھولنے کے بعد دیکھا کہ یار یہ ہے وہ ہے فلاں جیسی سب کے نام پڑھ رہے تھے، تو اتنے میں آخری میں ایک نام آیا جس کے آگے کسی صحابی کا نام نہیں لکھا ہوا تھا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ چلو مجھے تو موقع مل گیا، اب میں اس بیوہ عورت کی خدمت کروں گا اور اپنے لیے نیکیاں کماؤں گا۔ یعنی صحابہ کرام نیکی میں ایک دوسرے میں بڑا کرتے تھے۔ تو اتنے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح کی نماز جیسی پڑھی، اس بیوہ عورت کے گھر گئے، دروازہ کھٹکھٹایا، اور بیوہ عورت تھی، بہت بوڑھی تھی۔ تو جب وہ گھر میں اندر داخل ہو گئے، پوچھا کہ اماں آپ کے لیے کچھ جھاڑو وغیرہ میں کر لوں، یعنی پانی بھر کر لے کر آؤں؟ اس بوڑھی عورت نے کہا کہ جو بھی ہیں، یعنی عمر فاروق کا نام لیا، یا جو بھی کہا کہ میرے گھر پہ تو کوئی بندہ آ گیا اور وہ صفائی کر کے چلا بھی گیا۔ حضرت عمر فاروق حیران ہو گئے کہ کون شخص ہو سکتے ہیں کہ جو اس کی گھر کی صفائی بھی کرے، صفائی کرنے کے بعد پھر چلا بھی گیا۔ اچھا، پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ تھوڑا اس سے بھی جلدی آ گئے، نماز سے پہلے آ گئے اور دیکھا، دروازہ کھٹکھٹایا، پھر پوچھا کہ اماں کوئی کام؟ انہوں نے کہا کہ بیٹا میرے گھر پہ کوئی آیا جس نے جھاڑو پوچھا بھی لگایا اور گھڑے میں پانی وغیرہ بھی بھر کے دے دیا مجھے۔ حضرت عمر فاروق پھر حیران ہو گئے کہ کون ایسا اللہ کا بندہ ہے جو اس بیوہ عورت کی خدمت بھی کر کے چلا بھی جاتا ہے اور نام بھی نہیں لیتا۔ تیسرے دن حضرت عمر فاروق اس سے بھی جلدی آ گئے اور بیٹھے رہیں، یعنی آپ یہ سمجھے کہ تہجد کے وقت میں آئے اور بیٹھ گئے اس عورت کے گھر کے ایک سائڈ میں کونے میں بیٹھ گئے کہ میں دیکھتا ہوں کہ کون شخص ہے جو اس بوڑھیا عورت کی خدمت کرتا ہے۔ تو جیسی دیکھا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جیسی میں نے اس شخص کو دیکھا تو میرے پاؤں کے نیچے سے زمین ہی نکل گئی ایک قسم کی۔ وہ اس طرح کیونکہ انہوں نے جب دیکھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ یہ تو جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، وقت کے خلیفہ، حاکم، بادشاہ وہ ہیں۔ جب وہ آئیں گھر میں صفائی وغیرہ کی، صفائی کرنے کے بعد جیسے ہی چلے گئے، چلنے کے بعد اگلے روز جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ نے اس بیوہ عورت کے سامنے کسی صحابی کی ڈیوٹی کیوں نہیں لگائی؟ انہوں نے کہا کہ نہیں میں نے خود نہیں لگائی، یہ ہے وہ ہے۔ حضرت عمر فاروق سمجھ گئے کہ یہ انہی کا کام ہے اور یہ اپنی نیکی کسی کو نہیں دکھانا چاہتے۔ تو یہ ہے جناب صدیق اکبر۔ دوسرے واقعہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام نے جہاد کے لیے اعلان کیا کہ سارے اپنے گھر میں سے کوئی نہ کچھ لے کر آ جائیں، جہاد کی تیاری کرنی ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آج کے دن میں حضرت صدیق اکبر سے آ کے نکل جاؤں گا اور نبی علیہ السلام کو خوش کر دوں گا۔ گھر میں سے آدھا سامان لے کر آ گئے اور نبی علیہ السلام کے سامنے رکھ دیا۔ حضرت نبی علیہ السلام نے پوچھا کہ اے عمر گھر میں کیا چھوڑا؟ حضرت عمر فاروق نے فرمایا رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آدھا مال گھر پہ چھوڑا، آدھا آپ کے پاس میں ادھر لے کر آ گیا۔ اتنے میں جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے بھی آئے، انہوں نے بھی سامان آ کے رکھ دیا۔ نبی علیہ السلام نے پوچھا کہ اے ابوبکر گھر پہ کیا چھوڑا؟ حضرت ابوبکر صدیق نے کچھ بھی نہیں کہا۔ پھر پوچھا کہ اے صدیق اکبر گھر پہ کیا چھوڑا؟ پھر بھی کچھ نہیں کہا۔ تیسری مرتبہ جب کہا کہ اے صدیق اکبر گھر پہ کیا چھوڑ کر آئے ہو؟
تب فرمایا کہ میں اللہ اور اس کے رسول کا نام چھوڑ کر آیا ہوں، یعنی سارا کا سارا مال نبی علیہ السلام کے سامنے رکھ دیا۔ اس وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سمجھ گئے کہ اے ابوبکر تجھ سے آگے کوئی بھی سبقت لے جانے والا نہیں ہے، یعنی نیکی میں جتنا بھی کوشش کروں تجھ سے میں آگے جانے والا نہیں ہوں۔ تو یہ تھے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے دین کے لیے اتنے کچھ قربانیاں دیں۔ اگر ہم ان کی قربانیوں کا بھی انحصار کریں، قربانیوں کی طرف بھی اگر ان کی ہم دیکھیں، تب ہمیں اندازہ ہو جائے گا کہ واقعی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نبی علیہ السلام کی جوڑی کیا تھی، نبی علیہ السلام اور صدیق اکبر کی کیا جوڑی تھی، آپ کو اس سے بھی اندازہ ہو جائے گا۔ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ غار حرا کے بارے میں تفصیل کے ساتھ واقعہ بتا دوں گا کہ غار حرا میں کیا کچھ ہوا تھا، اور نبی علیہ السلام اور جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے غار تک پہنچے، غار میں کتنے دن ٹھہرنے کے بعد پھر وہ مدینہ منورہ کیسے پہنچے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں تفصیل کے ساتھ میں غار حرا کے بارے میں اپنے بھائی کو اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔